کبھی ایسا محسوس ہوا ہے کہ آج کل ایک عجیب سا روحانی مسئلہ چل رہا ہے؟ ہم ہر وقت آن لائن تو ہیں، لیکن اندر سے ایک خالی پن اور اللہ سے دوری کا احساس جیسے بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ تو آئیے آج ذرا اس بات کو سمجھتے ہیں کہ جب ہر طرف اسلامی مواد کی اتنی بھرمار ہے تو پھر دل میں وہ سکون اور اللہ سے وہ تعلق کیوں محسوس نہیں ہو رہا؟ اکثر ایسا ہوتا ہے نا، انسان آن لائن جاتا ہے کہ چلو کچھ روحانی فائدہ ملے گا، اور پھر اسکرول کرتے کرتے پتہ ہی نہیں چلتا کہ گھنٹوں کہاں گزر گئے۔ ایک کے بعد ایک یاد دہانیاں، لیکچرز، مباحثے، اور آخر میں بچتا کیا ہے؟ علم نہیں، صرف تھکن اور ایک عجیب سا خالی پن۔ سوچنے کی بات ہے کہ ہمارے پاس اسلام کے بارے میں اتنی معلومات ہیں جتنی شاید تاریخ میں کسی نسل کے پاس نہیں تھی، لیکن اس معلومات کے سمندر میں اللہ سے تعلق کا احساس کہیں غائب ہوتا جا رہا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے ہم ایک اسکرین کے پیچھے پھنس کے رہ گئے ہیں۔ اچھا، اب جو بات ہے نا وہ بہت ہی دلچسپ ہے اور تھوڑی گہری بھی۔ یہ جو غفلت اور ذہنی خلفشار کی کیفیت ہے، یہ اصل میں ایک بہت ہی ہوشیاری سے بچھایا گیا روحانی جال ہے۔ قرآن بالکل یہی تو کہتا ہے، یہ دنیا ہمیں بھٹکانے کے لیے ہی بنی ہے، اور یہ جو ہماری ڈیجیٹل دنیا ہے یہ تو جیسے اس دھوکے کو ایک بالکل ہی نئے لیول پر لے گئی ہے۔ یہاں ہم کنٹینٹ دیکھتے ہوئے یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم کچھ بہت مفید کام کر رہے ہیں، جبکہ حقیقت اکثر اس کے بالکل الٹ ہوتی ہے۔ اور ہوتا یہ ہے کہ ہم معلومات جمع کرنے والی ایک مشین بن کے رہ جاتے ہیں۔ ایک حدیث کا ٹکڑا یہاں سے سن لیا، ایک قصہ وہاں سے دیکھ لیا، ذہن تو شاید معلومات سے بھر جاتا ہے، لیکن دل ویسا کا ویسا ہی خالی رہتا ہے۔ اور یہی تو سب سے بڑا، سب سے خطرناک جال ہے کہ انسان اللہ کا بندہ بننے کی بجائے صرف کنٹینٹ کا کنزیومر بن کر رہ جائے۔ سوچیں تو صحیح، ہم اللہ کے بارے میں ہی چیزیں دیکھ کر اللہ ہی سے غافل ہو رہے ہیں۔ کیسا عجیب تضاد ہے یہ۔ تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نماز میں وہ کیفیت ہی نہیں رہتی، خشوع وہ تو جیسے غائب ہو جاتا ہے، ذہن ہر وقت معلومات سے بھرا اور تھکا تھکا رہتا ہے۔ زندگی بدلنے کے بجائے مقصد صرف مزید معلومات اکٹھی کرنا بن جاتا ہے، اور انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ وہ روحانی طور پر ایک ہی جگہ اٹک گیا ہے۔ اچھا، تو سوال یہ ہے کہ اس جال سے نکلیں کیسے؟ حل کوئی بہت پیچیدہ نہیں ہے، بلکہ صرف ایک سوچ ہے، ایک یاد دہانی جو سب کچھ بدل کر رکھ دیتی ہے۔ یہ وہ بنیادی اور اٹل حقیقت ہے جس پر ہم سب کا ایمان ہے۔ اس سے بڑی، اس سے زیادہ واضح اور اس سے زیادہ طاقتور کوئی حقیقت ہماری زندگی میں نہ ہے، نہ ہو سکتی ہے۔ دیکھیں، اس یاد دہانی کا مقصد ڈرانا بالکل نہیں ہے، اس کا مقصد ہے زندگی میں کلیئرٹی لانا۔ یہ ایک فلٹر کی طرح کام کرتی ہے جو اس دنیا کے شور میں سے ہر بیکار چیز کو چھان کر الگ کر دیتی ہے اور صرف وہ باقی رکھتی ہے جو واقعی اہم ہے۔ جب انسان یہ سوال خود سے پوچھنا شروع کرتا ہے نا کہ بھئی جو میں ابھی کرنے لگا ہوں، کیا یہ اس دن میری مدد کرے گا جب میں اپنے رب سے ملوں گا، تو زندگی بے مقصد واقعات کا سلسلہ نہیں رہتی، بلکہ یہ ایک با مقصد سفر بن جاتی ہے۔ ایک ایسا سفر جس کی منزل بالکل صاف ہے، اپنے رب سے ملاقات۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ ایک فلٹر روزمرہ کی زندگی میں کام کیسے کرتا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہمارے کنٹینٹ دیکھنے کے طریقے کو بدل دیتا ہے۔ سوچیں، آپ اسکرول کر رہے ہیں، کوئی ویڈیو سامنے آتی ہے، کلک کرنے سے پہلے بس ایک لمحے کے لیے رک کر یہ سوال ذہن میں لائیں، کیا یہ ویڈیو مجھے اس دن کام آئے گی جب میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں گا؟ یقین کریں، فوراً ترجیحات بدل جائیں گی۔ پھر آتی ہے عبادت کی باری۔ یہ یاد دہانی نماز کو ایک روٹین سے نکال کر ایک ملاقات میں بدل دیتی ہے۔ ہر نماز ایسی لگتی ہے جیسے یہ زندگی کی آخری نماز ہو۔ ہر سجدہ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے زمین پر یہ آخری بار پیشانی رکھنا ہے۔ نماز ایک مجبوری نہیں رہتی، بلکہ ایک ایسی گفتگو بن جاتی ہے جس کی ہمیں شدت سے ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ اور تیسرا فائدہ، یہ یاد دہانی گناہوں کے سامنے ایک ڈھال بن جاتی ہے۔ جب بھی کوئی گناہ اپنی طرف کھینچے، بس ایک لمحہ سوچے کہ کیا میں اس لمحے کی لذت کے لیے اپنے رب کے سامنے شرمندگی اٹھا سکتا ہوں؟ آخرت کی حقیقت کے سامنے دنیا کی ہر لذت پھیکی پڑ جاتی ہے۔ اور آخر میں یہ ہمیں صحیح پرسپیکٹیو دیتی ہے۔ دنیا کی بڑی بڑی فکریں، کریئر، پیسہ، سٹیٹس، یہ سب اچانک بہت چھوٹی لگنے لگتی ہیں، کیونکہ جب منزل اللہ سے ملاقات ہو تو سفر کی چھوٹی موٹی پریشانیاں اپنی اہمیت کھو دیتی ہیں۔ لیکن دیکھیں،
یہ سب جان لینا ایک بات ہے اور اسے زندگی میں لانا دوسری۔ تو سوال یہ ہے کہ اس حقیقت کو اپنی روزمرہ کی زندگی کا حصہ کیسے بنایا جائے؟ اس کے لیے ایک بہت ہی آسان سا پلان ہے۔ صرف 3 چھوٹے چھوٹے کام ہیں۔ پہلا، صبح اٹھتے ہی اور رات کو سوتے وقت خود کو یہ یاد دلائیں کہ میں اللہ سے ملنے کے سفر پر ہوں۔ دوسرا، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے، بولنے سے پہلے یا اسکرول کرنے سے پہلے بس 1 سیکنڈ کا پاز لیں۔ اور تیسرا، اسے اپنی دعاؤں کا حصہ بنا لیں۔ یا اللہ، میرا سب سے بہترین دن وہ بنانا جس دن میں تجھ سے ملوں۔ یہ چھوٹے چھوٹے عمل اس سوچ کو ذہن سے نکال کر دل میں اتار دیتے ہیں۔ اور دیکھیں، یہی تو اصل دانائی ہے۔ جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے عقل مند مومن وہ ہے جو موت کو سب سے زیادہ یاد کرتا ہے اور اس کے بعد کی زندگی کے لیے بہترین تیاری کرتا ہے۔ اصل میں سمجھداری یہی ہے۔ تو یہ یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ یہ کوئی ڈرانے والا پیغام نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ تو فوکس، امید اور اپنے رب سے ملنے کے شوق کا پیغام ہے۔ یہ اس بات کی تیاری ہے کہ جب وہ ملاقات ہو تو ہم اپنی بہترین حالت میں ہوں۔ تو آخر میں سوال بس یہی رہ جاتا ہے کہ ہم آج، ابھی، اس دن کے لیے کیا کریں گے جس دن ہمیں اپنے رب سے ملنا ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی کو اس ایک حقیقت سے جوڑ لیں تو پھر دیکھیں کہ یہ دنیا اور آخرت دونوں کیسے بدل جاتی ہیں۔